حضرت لقمان حکیم علیہ الرحمہ نے جس وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے گا، اتنا چھوٹا اور معمولی جرم اور گناہ بھی کرے گا، فتکن فی صخرۃ، وہ پہاڑ کے اندر ہو، او فی السماوات، یا وہ آسمان میں ہو، او فی الارض، یا وہ زمین میں ہو، جہاں کہیں بھی تو گناہ کرے گا، بیٹا یاد رکھنا، یاتی بہ اللہ، اللہ اس گناہ کو تیرے سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اور یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، چونکہ وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ باریک بین بھی ہے، اور وہ خبردار بھی ہے، اس کی نگاہوں سے تم نہیں بچ سکتے ہو۔ تو یہ دائمی اصول خوف خدا کا اپنی اولادوں کے سینوں میں ضرور رکھا جائے، اور جب یہ تیقن بن جاتا ہے اور ماں باپ نے اولاد کی تربیت میں خوف خدا رکھا ہو، تو پھر بیٹا بیرون ملک کی یونیورسٹی میں بیٹھا ہو یا بیٹی دنیا کے کسی کونے کی تعلیمی درسگاہ میں بیٹھی ہو، اس کے سر کا دوپٹہ بھی سرکنے نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو مجھے یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو مجھے پارک اور گلی اور کوچوں بازاروں میں گزرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ خوف خدا اصول ہے، اور جب یہ نصیب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بچنے کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو خود ڈیسیژن کی طرف لاتی ہے، اور احساس جب اندر سے اٹھتا ہے کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو پھر انسان بچنے کے اسباب تلاش کر لیا کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے گناہ ناممکن سے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ اکاڑے کی طرف ایک جگہ درس دینے کے لیے گیا، تو وہاں پر ایک نوجوان مجھے ملا، تو اس نے دعا کے لیے کہا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کی جاب کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری جاب اس نوعیت کی ہے کہ وہاں پر رشوت کا بازار گرم ہے اور میرے لیے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کس طرح بچتے ہیں؟ تو یقین جانیے میں اس نوجوان کے چہرے کو اور اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جواب نے مجھے اتنا متاثر کیا، وہ کہنے لگا بچنا تو مشکل ہے لیکن اب میں نے حل نکال لیا۔ تو میں نے کہا اب آپ نے حل کیا نکالا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ہفتے میں 2 یا 3 دن فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، تو جب میں مارکیٹ میں جاتا ہوں تو جن 2 یا 3 ایام میں نے مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے، تو میں ان 3 یا 2 ایام میں روزہ رکھ کے مارکیٹ میں جاتا ہوں، تاکہ کوئی دکاندار مجھے پانی کا گلاس بھی نہ پلائے۔ جب پانی کا گلاس نہیں پیوں گا تو پھر میری جیب میں رشوت کیسے ڈال سکتا ہے؟ کوئی مجھے دعوت دیتا تو میں کہتا ہوں نہیں جناب میں تو روزے سے ہوں، کہتا جناب آپ کے لیے کھانا اور ہوٹل میں جانا تھا ہم نے، تو کہتا میں کہہ دیتا ہوں جناب میں تو روزے سے ہوں۔ یار کہ اب خوف خدا سینے میں پیدا ہو تو ایک شخص رشوت سے بچنے کی خاطر 12-14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس بھی کاٹ لیتا ہے۔ یہ خوف خدا ہے۔ اس کے باپ نے تو ساری زندگی اس کو نہیں روکنا تھا، اس کی ماں اس کے ساتھ پہرے دار تو نہیں بنی ہوئی، لیکن جب سینے میں خوف پیدا ہو جائے پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہیلا اور اس کا وسیلہ انسان کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا خوف خدا اپنی اولادوں کے سینوں میں ضرور پیدا کیا جائے، اور خوف ایسا پیدا کیا جائے جو محبت کے انداز میں ہو۔